بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو جو 27ویں نصیحت اور وصیت فرمائی وہ ہے کہ آخرت کی فکر کرو، یعنی آخرت کے لیے سوچ بچار میں رہو۔ یا ابا ذر انک اذا طلبت شیئا من الآخرۃ واتبعتہ تیسر لک، اے ابو ذر جب تم آخرت میں سے کسی چیز کو طلب کرو گے اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرو گے، تیسر لک وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَتْبَعْتَهُ عَصُرَ عَلَيْكَ، اور جب کوئی دنیا میں سے کسی چیز کو دیکھتے ہو اور اس کی پیچھے جو ہے بھاگ دوڑ کرتے ہو، عَصُرَ عَلَيْكَ، اور وہ تمہارے اوپر کیا ہوتی ہے؟ وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّكَ عَلَىٰ حَالٍ خَشِيتَهُ، پس ابوذر اگر ایسی کیفیت ہے تو تم ایسی حالت میں ہو کہ تم اپنے اللہ سے ڈر چکے ہو، اپنے اللہ کا خشیت جو ہے وہ اپنے دل میں ڈال چکے ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ آخرت کی چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ طلب کرنا چاہیے۔ اور اگر دنیا کی چیز ہمیں نظر آتی ہے اور ہم اس کی بھاگ دوڑ میں کرتے ہیں اور ہمارے لیے اس کا حصول جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے کہ آخرت کی چیز کو ہمارے لیے جلدی آسان کر دیتا ہے اور دنیا کی چیزوں کے حصول کو ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خشیت میں آ چکا ہے اور اللہ سے ڈر چکا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابوذر جتنا بھی ہو سکے اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا تو گزر ہی جائے گی، کم یا زیادہ کے ساتھ گزر جائے گی، یعنی مشکل بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی اس دنیاوی زندگی میں، لیکن اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ فکر آخرت ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے بھی بہترین درس ہے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا پروردگار عالم ہمارے لیے جو اس نے مقرر کی ہے وہ ہمیں دے کر ہی رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔